نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان ایئر فورس کے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کا دورہ۔ آمد پر کالج کے صدر ایئر وائس مارشل راشد حبیب نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کالج میں جاری اعلیٰ سطح کی عسکری تعلیم اور تربیت کو سراہا۔ ISPR کے مطابق نیول چیف نے کہا کہ جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ قیادت کی تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارت سے فوری عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ ثالثی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا۔ ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنتاس معاہدہ درست اور فعال ہے۔ بھارت کو سنتاس معاہدے پر ایک طرفہ کارروائی کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ بھارت پر زور دیتے ہیں کہ اپنے معاہدوں کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ بھارت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اپنی مرضی پاکستان پر مسلط نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کو بھارتی آبی جارحیت کے نتیجے میں یرغمال نہیں بننے دے گا۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جنگی اقدام تصور ہوگا۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل سے خطے میں امن ہوگا۔ بھارت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر PTI نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ PTI نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ 27 جون کو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا۔ مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے خط شامل ہیں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کے مطابق بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازم ہے۔ PTI نے 180 سیٹیں جیتی ہیں۔ 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھیننا ایک المناک واقعہ تھا۔ پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ سیاسی ناانصافی تھی اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ 17 سیٹوں والی جماعت کو 110 سیٹیں دے کر حکومت دے دی گئی۔ مخصوص نشستوں کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا گیا۔ سوات واقعہ المناک اور افسوسناک ہے۔ واقعے میں انسانی جانیں ضائع ہوئی۔ یہ قدرتی آفت تھی۔ ایسے واقعات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ سوات واقعے کی مکمل تفتیش کی جائے گی۔ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عوام ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں جہاں خطرہ ہو۔ تحریک انصاف کو آزاد کشمیر میں بڑا جھٹکا۔ 2 اہم اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ فریال تالپور سے PTI آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر چودھری رفیق نیر اور وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ کی ملاقات ہوئی۔ فریال تالپور نے چودھری رفیق نیر اور جاوید بٹ کو ان کے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان کو عالمی ٹورزم برانڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک میں سیاحت کے فروغ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، سیاحت کو قومی ترقی کا مرکزی ستون بنانے کے لیے فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے سیاحتی شعبے میں زر مبادلہ کمانے کی لامحدود استعداد موجود ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی ٹورزم زونز قائم کیے جائیں۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں عمارت کی چھت گر گئی۔ 7 منزلہ عمارت کی ٹینکی گرنے سے زینوں اور کوریڈور کو نقصان پہنچا۔ سنورکل کی مدد سے عمارت میں پھنسے ہوئے افراد کو نکال لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 4 اپارٹمنٹ میں 22 لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹینکی گرنے سے عمارت کا حصہ گرا۔ عمارت 1997 میں بنی تھی۔ کچھ عرصے پہلے رہائشیوں نے عمارت کی مرمت کروائی تھی۔ حادثے میں فلیٹ میں کافی سامان کا نقصان ہوا۔ اوگرا نے LPG 7 روپے 43 پیسے فی کلو سستی کر دی۔ LPG کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئی قیمت 191 روپے 80 پیسے فی کلو گرام مقرر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق LPG 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 71 پیسے سستا ہوا۔ نئی قیمت 2751 روپے ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔
پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں جاپان کو شکست دے کر مسلسل چوتھی کامیابی اپنے نام کر لی۔ گرین شرٹس نے 39 کے مقابلے میں 79 گول سے کامیابی حاصل کی۔ 27 جون کو شروع ہونے والے یہ ایشین چیمپئن شپ 4 جولائی تک جنوبی کوریا کے جیونجو پوسان جمنیزیم میں جاری رہے گی۔ پاکستان اب کل مالدیپ کے خلاف میدان میں اترے گا۔